دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، مختصر نشست بھائی محمد یونس بھائی عبدالسلام بھائی غلام رسول انہوں نے والد بزرگوار بابا جی محمد اسماعیل مرحوم انہوں کی تعزیتی اور اظہار ثواب کی نشست کا بارگاہ سمجھ کے اندر التجا ہے مولا کریم بابا جی کا سفر آخرت آسان فرمائے،
جنت دیا بہاراں جنت کے نظارے نصیب فرمائے، قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، اپنی جوار رحمت کے اندر خصوصی جگہ عطا فرمائے، انہوں کی اولادوں بچیاں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ پاک کی عبادت تو بعد اگر اللہ نے اس انسان کے ذمے کوئی کام لایا او والدین کی خدمت، اللہ کی عبادت تو بعد، کیونکہ اللہ کے حق دے اگے تے کسی کا حق نہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو زیادہ تے کسی کا حق نہیں، اللہ تعالیٰ کے حق دے واسطے کسی کے حق کو اگے نہیں کیا جاتا، اللہ کا حق مقدم آ، اللہ کا حق پہلے آ، ساری کائنات بعد کے اندر۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت تو بعد بندیاں کے ذمے جڑا کم لایا وہ کم ہے گا والدین کی خدمت۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، کسی پیر کا، کسی مفتی کا، کسی فقیر کا، کسی عالم کا فیصلہ نہیں، یہ عرشاں والے سونے رب کا فیصلہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یہ بندیوں عبادت میری کرنی ہے تو خدمت ماں پیو کی کرنی۔ اللہ اللہ پاک نے احسان کا لفظ استعمال کیا، والدین کے نال اچھا سلوک کرنا، قربان دیجیے اللہ پاک کی ذات کو۔ اللہ پاک نے کیسے الفاظ استعمال فرمائے کہ والدین کے نال اچھا سلوک کرنا، چاہے انہوں کی جوانی کی عمر ہوئے، چاہے بڑھاپے کی عمر ہوئے یا اس کو بھی اگلی عمر ہوئے، بغیر تمیز کو، بغیر کسی قید کو اللہ کا حکم بھی انہوں نال چنگا سلوک کرنا۔ اور اس سلوک کا والدین کو زیادہ حقدار ہوندے آ جب اپنی عمر کے اخیرے سٹیج پہ پہنچ جائیں، جب آپ کھا لین، آپ پی لین، آپ نہا لیا کر وہی خدمت کر، لیکن جب اولاد کو کھوانا پوے، منہ کے اندر چمچیاں نال پانی پلانا پوے، انہوں نے نہانا پوے، لیڑے کپڑے تبدیل کرنے پین، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں میرے عزیزوں والدین زیادہ اچھے سلوک کے محتاج ہوں گے، انہوں والدین کے نال سلوک کا حکم، روٹی دیتی ابے نے کھا لی، پانی دیتا ابے نے پی لیا، لیڑے دیتے، کپڑے دیتے ابے نے آپ جا کے بدل لے، یہ بھی دیکھیا، پڑھا دیتے انہوں نے لے لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نصیب کی گلا، خوش نصیبی آ کہ جدوں وہ نہا نہ سکن، وہ کھا نہ سکن، وہ پی نہ سکن، اولاد اپنے ہاتھی کھلاوے پلاوے نواوے، انہوں پھر دس آندھی ہے خدمت کی یا حسن سلوک دی، انہوں پتہ چلنا بھی کتنی محبت ہے۔
ڈیوٹی اللہ ہر کسی اولاد کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مہینے ڈیوٹی دیتی عورتیں کھڑے رہے، پانی کی دوڑ، پانی کی آواز بجی ہے، پانی میں چھپایا، جوس کی آواز بجی ہے، جوس میں چھپایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نرساں نے، ڈاکٹراں نے، کمپیوٹراں نے انہوں نے حوالے نہیں کیتا، خود خدمت کی تھی۔ اللہ کی خدمت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور یاد رکھو ایک ہی خوش نصیبی جنہوں کو خدمت کا موقع مل جائے، ایک ہی خوش نصیبی اور یقین کرو ایک ہی ویلا ہوگا اللہ کی طرف بادشاہ کا، کیونکہ اس ویلے جڑا خدمت کرے گا وہ دعا ٹھڈوں نکلے گی، وہ واسطے دعا دلوں نکلے گی۔ جڑا اس ٹائم انہوں راحت پہنچانا، آسانیاں کرتا، وہ دعا والدین ٹھڈوں کر دے گا۔ یہ بھی نصیبہ دیا گلا اللہ پاک ہر قسم کے موقع نصیب فرمائے۔ جنہوں کو نہیں ملتا انہوں کو کچھ دے دے، جنہوں کو ملیا اللہ صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں کو نہیں لگتا انہوں کو کچھ دے دے کہ کنی حاصل اللہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماں کی خدمت کا موقع ملے نہ ابے کی خدمت کا موقع ملے۔ والد صاحب نے دنیا کے اندر آن تو پہلے ہی اللہ کے سپرد ہو گئے، اور 6 سال کی عمر سے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں آمنہ کی جدا ہو گئی۔ میرے عزیزوں دنیا امتحان ہے۔ اج بندہ اپنے گھر کے اندر نظر مارتا، اما کی صورت نہیں نظر آتی، ابے کا چہرہ نہیں نظر آتا، کوئی ایک بھی ہوئے تو کمی پوری ہو جاتی، جیسے دونوں ہی چلے جان جیسے کول دونوں دولتا خوش جان انہوں پوچھو کی بھی جنہیں اپنا ابا بیٹھے ہی نہ ہوئے خبریں کنی حاصل ہوں۔ اور بڑا عجیب منظر میں جب بھی ماں پیو کی گل کرتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں یاد آ جاتی۔ تصور میں کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ اور انہوں کی ماں کی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بندیاں کا قافلہ مکے جو مدینے گیا، مدینے جو واپسی دے اندر اب وعدہ جب مقام آیا کہ اللہ کی طرف وعدے آ گئے۔ اللہ پاک اس جگہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے جس میں میرے محبوب کی اماں آمنہ کی قبر مبارک، آسے پاسے پہاڑ کالے سیاہ، ارد گرد کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، آج بھی کوئی آبادی نہیں، وہاں مولا تیریاں دینے آسینا یہ کہنا ہونا میرے عزیزوں کو ہر کسی کا بڑا ہے۔ یہ سامنے جیسے دکھیے کی گل دکھیا جانے سکھیے کی خبراں جس کن لگتی اور تن جانے جنہوں تکلیف ہوئے انہوں پتا تکلیف پہ گزرتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر اکھاں کے سامنے کر لینا چاہیے گا، کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ چلو اسی خدمت کی تھی، سامیا پالیا مائی دی بھی ابے دی بھی دیکھیا کئی زندگی کے سال کٹھے گزارے، کبھی غم کبھی خوشی کبھی جھٹکا کبھی محبت، 100 معاملات ہوتے رہتے رہے تو جنہوں ایک لمحے کا موقع بھی مل گیا۔
تقوی کے مقام سے جب پہنچ گیا تو اما آمنہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. مارے خیال لکھتے ہیں میں نے بظاہر ایویں لگ رہا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اما آمنہ نے بول نہیں سی ہوگا. اللہ ہر قسم کی موسمی مہلک بیماریاں سب کی حفاظت فرمائے. تو بولے نہیں سی آنا. بڑی مشکل کے نال اما جی نے اپنے جسم کی ساری طاقت جمع کر کے اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پہ ایک نظر پائی اور ان کر کے میرے محبوب روسی نے جناب لایا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اما آمنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینے دے نال لگا لیا نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا نے اپنے پیارے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا نے کہ عمر تیری برکت ہوئے بہت دعا فرمائی. اے بابل تینوں ویکھنا گیا تے ٹر چلی اجمائی. بابل تینوں ویکھنا گیا ٹر چلی اجمائی. اما آمنہ نے کیا ہوئے گا او میرے محمد او میرے لاڈلے محمد. اللہ اللہ ابا تینوں ویکھیا نہیں تو ابے نوں ویکھیا نہیں میرے پتر. اج اما بھی چلی ہے ابے دا دیدار نہیں ملیا. اج اما بھی دعوے جدائی دے رہی ہے. اللہ میں تیری بے نیازیاں دے قربان جاواں. اللہ مکے بھی موت دے سکدا سی. اللہ مدینے دے اندر بھی موت دے سکدا سی. جتھے رشتے دار موجود سن چاچے تائے موجود سن ماسیاں پھپھیاں موجود سن. کوئی تے 6 سال دے بچے نوں سینے دے نال لا لے گا. اللہ دی بے نیازی تیرے قربان جائیے. اللہ نے مکے دے اندر موت نہیں دیتی مدینے دے اندر موت نہیں دیتی. ابوا دے مقام تے اپنے محبوب نوں اما کو جدا کر دیتا. مکہ دور تے دور مدینہ خیشان خبر نہ کوئی. وچ پردیساں مغادر والی بات برابر ہوئی. جب کرے اس میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اما 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو جدا ہو گئی. اور پھر ایک منظر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں برداشت کیتیاں پتھر برداشت کر لے کنڈے برداشت کیتے میرے محبوب نہیں روئے. تکلیفاں آئیاں میرا مصطفیٰ نہیں رویا. آپ دیاں دیانوں طلاقاں ہوئیاں میرا محبوب نہیں رویا. شاہ ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ میرے محبوب نے گزاریا. جدوں پوری برادری نے سوشل بائیکاٹ کر دیتا انہاں نال بیٹھنا نہیں اٹھنا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں کوئی لین دین نہیں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب نے سب کچھ برداشت کیتا حضور نہیں روئے. لیکن جدوں ماں باپ کی یاد آئی میرے مصطفیٰ کی اکھاں چ بھی ہونڈ آ گئے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے رخصتی کا ویلا آیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی زبان جو گل نکل گئی کہ فاطمہ
جب بھی زندہ ہوتی نا تو ویکھنا کنیاں خوشیاں مناتی کہ اج میری دھی اپنے گھر جا رہی، اج تیری اماں بھی زندہ ہوگی۔ ماں باپ کے بڑے ارمان ہو گئے اور اولاد کے بھی بڑے ارمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما سن، آپ کو آج کسی نے دسیا بھی فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کی گل؟ بیویاں نے دسیا بھی فاطمہ کے آرام سکون نال بیٹھیاں سن۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے زبان سے جملہ نکلا کہ فاطمہ کاش اج تیری امی بھی ہوتی۔ دو موقع جب ماں پیو کی بڑی یاد آتی ہے، ایک خوشی کا ویلا ہے، ایک غم کا ویلا۔ خوشی کے موقع پہ ماں پیو بڑے یاد ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت کو غم پریشانی آ جائے وہ بھی ماں پیو کی بڑی یاد آتی ہے، کیونکہ انہوں نے دو جملے نال کلیجے سے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ وہ دوائی، وہ دارو، وہ سکون جڑا دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی اسپیشلسٹ، کوئی جرنلسٹ نہیں دے سکتا، وہ ماں پیو کے دو بول تسلی کے نام پورا کلیجہ کھائے جاتا ہے۔ جب میرے کو تو کوئی نہیں، اللہ چنگیا کرو گا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں لایا، اور میرے نہیں لگتا ہے میرے محبوب نے کیا ہے کہ فاطمہ تو کتنی نصیب والی میری تھی کہ تیری اماں موجود نہیں تھے، لیکن رحمت ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے، اور میں محمد بھی کا ویک جب میں تیری اماں نے کہا دلہا بن کے جا رہا سی تو میری اماں بھی نہیں سی تو میرے ابا بھی نہیں سی، اس اولاد کی شادی کی خوشی جا ابا موجود رہنا اماں موجود۔ میرے عزیزوں خوش نصیب اولاد جی خدمت کر جاتی ہے، ارد گرد نظر بناؤ کئی ایسے ماں باپ اجے بھی موجود آ، اولاد چھڑ کے چلی گئی، اپنے جگ کے اندر تو کیسے ایسے لوگ نظر آ گئے، جوان بیٹے چھڑ کے چلے گئے، ماں پیو تک کے کھانے پھر گئے، اور نہیں بولو تو صحیح، اپنے جگ کے اندر ایسا مثال تو نظر آ گیا، بڑھے ماں پہ جوان اولاد چھڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانیاں اولاد واسطے قربان کر دیا، ایک بہت بڑا المیہ کہ ساڑھے نات خان، ساڑھے خطیب سارا زور ماں کی شان دلا دیتے ہیں، ماں کی عظمت کا شان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ باپ کا نام ہی کوئی نہیں، بولو تو صحیح ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، کیا پیو کا دعا دیتا، بولو تو صحیح، کر صحیح ہے، کیوں نہیں لکھتے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ جڑی گڈی لے لیا وہ پیچھے لگوا دے لیا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اللہ کا واسطہ ہی نام باپ کا نام بھی لکھ لیا کرو، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ جس باپ نے جوانی اولاد مستقبل قربان کر دی تھی، اپنی ہر شے اپنے اولاد نے قربان کر دی تھی، اس باپ کے کلیجے کو تو پوچھ کے ہوئے کہ جب وہ جمع سی سوتے ہوئے چونگنا پیا، سوتی اولاد میں پیار کر رہے ہیں، سوتی اولاد میں موسے دے رہے ہیں، کتنی محبت، کتنا پیار۔
اللہ اکبر کبیرہ. کدوں آن گے جدوں جنازے کا اعلان ہوا پھر آن کے ہنجو سٹن گے اے ابا چھڈ کے چلا گیا اے اماں چھڈ کے چل گئی. ہوں کی فائدہ ہنجو سٹن کا؟ ظالماں جیندیاں لوگاں دے درد دے دھکے کھاندے رہے. ماں لوگوں نے پڑھنے تو اگے گزارا کرتی رہی. یہ کل سوشل میڈیا تے ویڈیو ہے جدی تسی ویکھی ہونی کہ ماں اولاد نے ماں پیو کو گھروں ہی کڈ دیتا. یہ کوئی عجیب گل نہیں ہو رہی اپنے معاشرے کے اندر. ایسے ماحول کے اندر اگر کسی اولاد کو ماں باپ کو سامن کی خدمت کی توفیق مل جاتی ہے لاکھ ہماری رب کا شکر ادا کریے کہ اللہ کو توفیق دیتی ہے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ سی وہ دو بیٹے سن ایک بڑا ایک چھوٹا. چھوٹا پڑھتا سی بڑا بیٹا وہ دکان سے ہوتا سی. دکان چلتی رہی. ایک دن بڑے بھائی نے خیال آیا سوچیا کہ یار میرا بڑا چھوٹا بھائی آ کل انہیں بھی دکان جو حصہ منگنا انہیں بھی دکان جو بولو تو صحیح حصہ منگنا کیوں نہ ہمیں کا کوئی حل کریے کوئی سارے باپ کریے. گل بڑی سننا لی ہے. رات ہوئی جب دکان بند کی گھر گیا اپنے کو چلا گیا بھائی نے بات ماری. یہ لگا میری شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے تو میرا خرچہ بھی زیادہ تیری نہ شادی بھی نہ تیرے کوئی بچے تیرا خرچہ بھی تھوڑا. تو دکان ہے گیا میں نے ڈالا بھی کہا تو حصہ منگنا دکان چوں. ان کا بھائی میں نے منگا نہیں پھر بھی ان کا بھائی تو چلانا رہے میں نہیں مانگ رہا. ان کا نہیں پتا پھر بھی تو مانگ لینا آپ کیوں نہ ونڈ پا لی ان کے پا لو. ان ونڈ سنیا جا ونڈ کی بھائی انہیں دیا گئی یا ابا رکھنا تھا یا دکان رکھنا. بولو یا ابا رکھنا تو یا دکان رکھنا. کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ ایک ماں باپ تینا جواں پتوں سام دیا لیکن انہوں جواں پتوں کو ماں پیو نہیں سامنے جانتے. دو تین بجے کر رہے ابا مجھے بھی کیڑا مار رہا. دو ہفتے کو رہے ابا دوسرے بھائی بھی چکر لا لیا جا رہا. ایسی بد نصیبی ہے. انہیں کیا چلو جی میں بھائی میرے یہ سچا بھائی نہیں. ان کا دوسری بات یا ابا لے لا یا مکان لے لا. دکان سے بنی گئی نا بولو تو صحیح دکان بن گئی. انہوں نے ابا لے لا یا مکان لے لا. انہوں نے کہا میں ابا لے لے مکان نہیں دے رہا. باپ نے کیا کہا پتر تو کی کیتا ابا کتنے رہا ہے. انہوں نے کہا میں جنگلے جنگل اپنی گڑیا کی پڑھائی گا ابا ہوتے جاتے ہیں سکون نہ رہنے ہیں. یہ صدی کا ہے واقعہ. اللہ اکبر کبیرہ. چلے گئے اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی اپنی عبادت کے رفتار کے اندر. ایک دن انہیں چھت کے اتنے آ کے ایک طوطا یا کوئی پرندہ آ کے بیٹھا. انہیں آواز دیتی ہوئی اللہ نے بندیا فلاں جگہ خزانہ ہی کٹلا جا خزانے جا کے کٹلا. انہیں پوچھا برکت آنا کہ بے برکت آ. وہ چھوٹے پتلے بچے بھی خزانہ
اگلا دن ہویا پھر آ کے آواز لائی یہ فلاں جگہ خزانہ کٹ لا جا کے ادا کسی نے کر لیا آتا ہی رہ گیا. انہوں نے کہا برکت آ کہ بے برکت آ. انہوں نے کہا برکت کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں چاہیے. تیسرا دن ہویا پھر آواز لائی یہ فلاں جگہ خزانہ صرف دو موتی پہ ہے 2 لال پہ ہے. انہوں نے کہا جی برکت آتا کہ بے برکت. انہوں نے کہا جی برکت آتا. انہوں نے کہا چل کٹیا جا کے ابے کے کول آیا. انہوں نے کہا ابا خزانہ کٹیا تو میں میرا مول کو آ رہا چلا گیا سنیارے کول جا کے مولو آیا. انہوں نے کہا تسی پاؤ میں پیسے لے آنا کرو. وہ جا کے پولیس لے آیا. وہ پڑھ کے بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ نے بڑا استقبال کیا. ہاتھ پوائے پھول سٹے اپنے کول جگہ دیتی. وہ بیٹا حیران ہے بھی ماجرا کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھبران کی لوڑ نہیں. میرے 3 دن ہو گئے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میرا امتی انہیں میرے حکم کی وجہ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے مکان بھی چھڑیا دولت چھڑیا اپنے ابا نے لے لیا. وہ تیرے کو 2 لال لے کے آئے گا تو ان کی عزت کری ان کو احترام کری ان کو عزت کری. انہیں کہا میں اپنی طرف نہیں کر رہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. تو بھائی وہ خوش نصیبی اولاد ہو جنہاں دے حصے چ ماں پیو ہوندے آ. معذرت دے نال عموماً اپنے معاشرے دا المیہ جڑا چھوٹا بیٹا کہندے ابا اما دے حوالے یہ ہونا نہیں. بولو تو صحیح. اکثر یہ ہونا کہ جڑا چھوٹا موٹا اما ابا بولو تو صحیح میں ہونا نہیں ہوتا. بڑیاں کا دل کیتا یہ چھبرات کو 100 بجا دے دے طریقہ نہیں. جنہیں اپنی ساری جوانی اولاد کی خاطر قربان کر دیتی. اولاد جب پھر اٹھ کے کہے ابا تو ساڈے لیے کی کیتا تو پھر بندہ جملہ ہی مر جاتا. جملہ بندہ مر جاتا کہ میں کی جواب دوا اتنے. اس واسطے میرے عزیزو والدین کی خدمت بھی کرنی ہے انہاں کو عزت بھی دینی ہے. بندہ یار بیلیاں کے اندر بیٹھا مہمان آ گئے یار بیلی آ گئے ادھر ابا آ گیا کہہ دیتا وہ کبھی ابا تمہیں بڑے بندے بیٹھے ہیں یہ یار ابا بندہ کوئی نہیں وہ بندے سے مار نہیں ہوتا. اگر پڑھ رہے سی کہ ایک باپ کی فریاد کہ میں اپنے پتر محنت مزدوریاں کر کے جج بنا دیتا میرا پتر میرے کہنا میرا نوکر ہے. اور کی فائدہ ہے وہی تعلیم کا. حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی مائی موت ہوئی نا تاڑا مار کے رونا لگتا ہے. اس نے پوچھا علامہ صاحب کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ مینوں بڑے القاب دے رہے شاعر مشرق علامہ کا قدر ملیا بڑی عزت نال بلا دیا لیکن مینوں ہن بالی کہنا والا کوئی نہیں رہ گیا. جی ماں مینوں بالی کہندی سی نا وہ مینوں کسے نہیں کہا. اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے لاج بڑے بڑے لقبہ کے اندر وہ مزہ نہیں جڑی ماں دی ببلو تے پپو دی اندر میں خاص ہے. بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا لو اللہ کی قسم سے سواد نہیں ملتا جڑا مزہ ماں دے ہاتھ کی اوپر کی روٹیاں نہیں ملتا. جتنی مرضی کھا لو وہ لذت نہیں ملتی. باہر سوکھیاں روٹیاں پکا کے دو کچھ بھی نہ لانا پتہ نہیں کہڑی مٹھاس کچھ لے جاتی ہے. ہاتھ بن لے کہنا کہ دولت خوش گئی نہیں لگتی
کپڑے پھٹ گئے ہو لگ جان گے، ٹوپی خراب ہو گئی اور آ جائے گی، موبائل ٹوٹ گیا اور آ جائے گا، یہ چلے گئے یعنی کبھی واپس نہیں آنا۔ سوچنا چاہیے اولاد کو کہ جس ماں باپ نے میرے سامنے پالیا میں انہوں کو کہنے آسے سے چھڑ کے آ گیا، در در دے تک کے تھانے پھر گیا، انہوں نے عمر سیوا دی سی ہوگا کرنا تو لگ لگے پھر گئے۔ اس واسطے میرے سنگو اللہ کا قرآن کے نام پر جیڑی ابے دی محبت سب کوئی نہیں دے سکتا، لکھ ماسیاں موجود ہون
گھر جانا دیر ہو گئی. پوچھیا کسی نے کیوں؟ کہنے لگا پہلے ابا گھر ہوتا سی کوئی پریشانی نہیں ہوتا, چوکیداری کرنی نہیں پہ. تو میرے عزیزو جی ویلے لم جانے یہ وقت گزر جانا. خوش نصیب اولاد جڑے ماں باپ نو سامنے خدمت کر دی. سکیاں پتیاں نہیں ہریا ہونا تے ہریاں بھی سک جانا. مویا بندیاں مڑ نہیں آنا, اسا جیوندیاں بھی مر جانا. اللہ دی قسم ہے اگر دولت دے کے زمین جائیداد دے کے ماں پیو کی زندگی بچ جاوی میری اللہ دی سو کوئی بندہ نہ جان دیندا. جو بھی مویا بندیاں مڑ نہیں آنا, اسا جوندیاں بھی مر جانا. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. دیگر ویلے پہنچیا سورج تے عورت نوں ڈب جانا. کسے دی موت دے غم نال خوشی نہ منایا کر, کسے دی موت تے خوش نہ ہویا کر. اج او چلا گیا کر, تیری میری واری نہیں آن والی ہے. فجری ویلے کالی کوئلے نہ بول غماں دی بولی, نہ بس تیرے نہ بس میرے لکھیا پہ گیا چولی. اللہ نے جتنی زندگی لکھی وہ پوری کر کے ہر کوئی جا رہا, کسے دا بس کوئی نہیں. تے جان لگیا نہ کہ لے او یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی. رب ملایا پھر ملیں گے اور امید نہ کائی. تے لے او یار حوالے رب دے تے دیو اجازت رائیاں. بس دی نگری اجڑ گئی ہے اور کنڈ کیتی جدوں پائیاں. تے لے او یار حوالے رب دے اج مل لے جاندی واری. اس ملنے نوں یاد کرے سے کہ روسے عمراں ساری. خوش نصیب وہ بندہ جہدے اماں ابا دنیا دے اندر اودے کول راضی ہو کے چلے گئے اور دعا دے کے چلے گئے. اللہ دی قسم ہے بیڑے پار ہو جان گے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ دے اگے فریاد کر دے, میرے یا ربا مینوں دستر سے جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کریم فلاں جگہ دے اندر ایک کسائی گوشت بنا لا اور جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا. موسیٰ علیہ السلام حیران, کتنے میں کریم کتنے او کسائی جوڑ نہیں بندا. لیکن اللہ دی قسم ہے ماں باپ دی دعا اس تھان دے بندے نوں لے جاندی بندہ سوچ بھی نہیں سکدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حافظہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج دی تشریف لے گئے, جنت دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, او جبریل جنت دے اندر قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا صحابی حارثہ قرآن پڑھ رہا ہے. فرمایا حارثہ تے مدینے دے اندر قرآن پڑھن دی آواز جنت دے اندر کیویں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا, فرمایا محبوب انہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کیتی ہے, اور قرآن دے مدینے دے اندر بے کے پڑھدا اللہ ساری جنت نو قرآن سنا رہا ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, لمبے لمبے کسائی دی دکان تے
وہ کسائی کہنا چھڑو جی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں تے ماں ہی ہوندی ہے۔ اور میں دستا صحیح کی کہنے سے اللہ اللہ کہنا، اور کسائی کہنا اللہ دے نبی، اور کسائی کہنا او مسافرہ انہوں تے نہیں پر اللہ دا نبی ہے، کہنے لگا مسافرہ کر لیا، جدو بیماری خدمت کرنا اور سوا دینا، بسترا صاف کر کے جدو لٹان لگنا، میری اماں میرے دعا دے دی، او میرے پتر تو میری اتنی خدمت کی تھی، جا اللہ تیرو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بناوے۔ ہس کے کہنے لگا کتے میرے علی، کتے تیری سنا، او اللہ دے بندے او مسافرہ کتے میں کسائی گوشت کرنا لا، کتے اللہ دا نبی موسیٰ جوڑ نہیں بننا، پر ماں دے دعا دے دیئے۔ اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھ کے کہنے او کسائیہ ماں دی دعا دے میں یقینی نہ کری، اور جس نبی موسیٰ دی گل کر رہے ہیں اور تیرے قبر اندر بیٹھا تیرے خوشخبری ہوئے اللہ نے تیری ماں دی دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو جنہیں کر دیا وہ پاندے آ، جنہیں نہیں کر دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کچھ گناہ ایسے آ، باقی کہ ہر گناہ کی سزا قیامت والے دن ہوئے گی، لیکن دنیا کے اندر کچھ گناہ ایسے آ ادوں تک موت نہیں آتی جدوں تک ان کی سزا دنیا چ نہ لبے، ورنہ انہاں جو ایک سزا ہے ماں باپ دے نافرمان دی، ادوں تک موت نہیں آئے گی جدوں تک وہ سزا اور میرے عزیزو آخری گل آج دنیا تو بابا اسماعیل رخصت ہو گیا، اماں دنیا تو رخصت ہو گئی، کئی دوست احباب دنیا تو رخصت ہو گئے۔ میرے عزیزو معلوم ہوا ہے رہن والی جگہ نے اتنے جیڑا بھی آیا اور جان واسطے آیا، یہ رہن والی جگہ تو صحیح سارے بزرگ مفتی حسن صاحب دعوت برکات منا لیا، اکثر پوچھتے ہیں ابھی سارا کہاں لکھے، سارا کہاں لکھے، کس نے کہا بھی سارا چار دے اندر، کس نے کہا چھ دے اندر، کس نے کہا پانچ دے اندر، فرمان لگے نہیں ایک کار میں سارا کار ہے گا جنت انشاءاللہ۔ کہتے بھائی انہوں نے کہا ایک آدھا کرا جیسے خوشیاں مجھے تے غم آ جاندے ہیں، جیسے ماں پیو کو جس کاروں جنازے نکلا وہ کار بولو کار ہے گا جنت کے اندر۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں نے دنیا فانی ہے جہاں ایک دن چلنا، پھر کیوں میں جی تیاری کر لیا، ماں کی خدمت کرنا تیاری، ماں باپ کی فرما برداری کرنا تیاری، انہوں نے آگے لگنا ہے کہ آخرت کی تیاری ہے۔ میرے عزیزوں نے دنیا ایک دن چلنی ہے، پتہ نہیں کیڑے موڑ سے دنیا ختم ہو جائے۔ کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم تو سنبھل کے جا سجنا، اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق
عطا فرمائے تے دنیا دے پردہ کر کے رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر نوں کروڑاں رحمتاں برکتاں دا منور بنائے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں منظور فرمائے اولاد نوں انہاں واسطے صدقہ خیرات درود شریف کو سورۃ فاتحہ کوئی کلمہ کوئی سورت کوئی نہ کوئی پڑھ کے انہوں نے سارے ثواب کر دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے مجھے سی لوگ تیاری کر لئیے کچھ کر لئیے اپنی قدم ختم ہو جائے جن بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا سی کوئی بڑھ گیا انہوں نے پکی نہ تھی کوئی شیش محل چڑھ کر لیا یہ بھی دنیا کا نظام کوئی شیش محل سے لینا تھے کوئی دنیا کوئی بڑھ گیا رونق پکی نہ تھی کوئی شیش محل سے چڑھ کر لیا کوئی پلیا ناز سے نخریا کوئی ریت گرم سے چل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آن کا کوئی کر کے مقصد حج چلیا اسے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اللہ نے اس جہان کی پیاری کرنے توفیق عطا فرمائے سارے دوست